الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تو کل ہم نے اس اہم نکتے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کوثر اللہ کی عظیم عنایت ہے پیغمبر اکرم کے لیے، اور عطا پروردگار میں کمی نہیں ہے، ہماری ظرفیت میں کمی ہے. اسی لیے خدا نے فرمایا کہ ہر نماز میں، ہر دعا میں، ہر جگہ یہی کہو قل رب زدنی علما، کہ جب انسان کی علمی ظرفیت وسیع ہو، جب انسان کی علمی جو ظرف ہے اس میں وسعت آئے تو پروردگار کی عنایتوں میں بھی وسعت آ جاتی. یہ ایک لازم و ملزوم ہے. جب تک معرفتی طور پہ، جب تک علمی طور پہ، جب تک معنوی طور پہ انسان کے اندر وسعت نہ آئے تو اس وقت تک وہ عطائیں جو پروردگار ہم پہ کر رہا ہے اس عطاؤں تک ہم پہنچ نہیں سکتے. اسی لیے وہ عطا بے بہا عطا کر رہا ہے. یہ ہم ہیں جو ظرف ہمارا چھوٹا ہے. اسی لیے اللہ نے یہ عنایت کی پیغمبر اکرم کو، یہ کوثر عطا کیا. اب اتنی عظیم نعمت دینے پر کہ واقعاً یہ اس 3 دن میں یہ جمع نہیں ہو سکتا. بس آج کچھ اہم امور کی طرف اشارہ کروں گا، ورنہ یہ جو بحث ہم نے شروع کی یہ کم سے کم اگر ایک اشرہ ہو تو پھر شاید ہم کسی نتیجے تک پہنچ جائیں. تو فرمایا اے نبی جن کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، اس کوثر کی عطا کرنے پر تیرا وظیفہ کیا ہے، تو نے کیا کرنا ہے، تو نے کون سا عمل انجام دینا ہے. یہاں خدا پیغمبر اکرم کو اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چن کے ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، فصل لربک، پس اپنے رب کے حضور اس عظیم عنایت پر شکر بجا لا. وہ بھی کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے. بس معلوم ہوا جہاں پر بھی اللہ کی عظیم عنایت ہو انسان کے اوپر، جہاں پر بھی پروردگار کی عظیم کرامت ہو انسان کے اوپر، جب بھی کوئی بڑی رحمت اللہ کے ہمیں عطا ہو، جب بھی کوئی بڑی نعمت اللہ کے ہمیں عطا ہو، تو اس کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے. اے نبی نماز قائم کر، اس کوثر کی عطا کرنے کی وجہ سے مجھ سے اپنے رابطے کو بڑھا. وَنْحَرْ، اپنے ہاتھوں کو نماز میں تکبیر کے وقت بلند کر.
اس سے معلوم ہوتا ہے جب بھی کوئی بڑی عنایت ہو تو اس کا شکر نماز کے ذریعے ادا کرو. یہی محمد و آل محمد کا طریقہ ہے اور یہی اصحاب خلص ائمہ کا بھی طریقہ ہے. اب آپ دیکھیں اس نماز کی تجلی کو، آپ دیکھیں ائمہ کے تمام اصحاب کی زندگی میں اگر آپ غور کریں، کیونکہ نماز بہت اہم ہے، یہ خدا سے انسان کا رابطہ ہے، خدا کا انسان سے بغیر واسطے کے رابطے کا ذریعہ ہے. ابھی آپ دیکھیں دنیا میں جو نظام ہے، بعض نظام ایسے آئے جنہوں نے خدا کو حذف کر دیا، دین کو حذف کر دیا. کمیونزم آپ کو معلوم ہے کہ ان کا سب کچھ دار و مدار پیٹ کے گرد ہے، روٹی کپڑا اور مکان کے گرد ہے، کچھ مادی چیزوں کے گرد ہے، اس سے بڑھ کے نہیں ہے. حتیٰ روس میں آنے والے نظام نے اللہ کو اور دین کو سائڈ پہ کر دیا، دین کی تبلیغ ممنوع ہے. یہ چین میں بھی ہے. ان کا تمام ہدف یہی دنیا ہے. لیکن خدا کیا فرماتا ہے؟ اگر ہم مومن کو زمین میں قدرت عطا کریں، الذین ان مکناہم فی الارض، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، لوگوں کا رابطہ خدا سے برقرار کرتے ہیں. اسی لیے یہ رابطہ ایک فطری رابطہ ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. روس کا نظام ختم ہو گیا، لیکن آج خدا بھی ہے اور دین بھی ہے. آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس لیے فرمایا یہ نماز مومن کی نشانی ہے، یہ نماز ہر مومن کی اللہ سے قرب کا وسیلہ ہے. یہی نماز ہے کہ اس کی اہمیت کے بارے میں خدا پیغمبر کیا فرماتے ہیں، امام کیا فرماتے ہیں؟ یہ نماز قبول ہو تو سب قبول ہے، نماز رد ہو تو سب رد ہے. کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عزاداری اور نماز کو بعض لوگ جس طرح مقابل میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، آج عبادت کے بعض کو بعض کے مقابل میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج یہ نعرے لگائے جاتے ہیں، تم نمازی ہم عزادار، جدائی ڈالنے کے لیے کہ کوثر کے ایک مفہوم یہی ہے کہ کوثر میں تمام دنیا کے نظاموں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے جو بی بی نے عطا کیا ہے. یہ اس طرح کے افتراق کہ آج ہمارے درمیان یہ جدائی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ایسے عبادتیں افراط اور تفرید کا ہم شکار، ہم مومنین و تشیع کے مکتب میں، ہم مسلمانوں کے مکتب میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم افراد و تفرید کا شکار ہو چکے. نماز کے لیے حاضر نہیں ہے کوئی قائم ہو، قیام کرے، حتیٰ تمام رات سینہ زنی کریں گے، لیکن اذان کے وقت حتیٰ بعض شیطنت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے رہیں گے، جوں ہی اذان ہو تو اٹھتے ہیں عزاداری. یہ مکمل معلوم ہے کہاں سے ان کو سیراب کیا جا رہا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے. اسی لیے ہم دونوں کو عبادت سمجھتے ہیں، نماز کو بھی عبادت سمجھتے ہیں اور عزاداری کو بھی عبادت سمجھتے ہیں. نماز پڑھ کے، نماز ادا کرنے سے محمد و آل محمد راضی ہوتے ہیں، عزاداری محمد و آل محمد سے اللہ راضی ہوتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اسی لیے نماز ائموں کی پہچان ہے. نماز جس کو طاقت ملے، اللہ نے فرمایا پہلا کام نماز اقامہ کرو. تمام ائموں کے اصحاب کی زندگی اگر آپ دیکھیں، کس قدر خوبصورت ایک وسیلہ ہے. جب انسان رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے. مولا علی نے نماز کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا؟ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے گفتگو کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب یہ دل کرتا ہے اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو قرآن پڑھتا ہوں. یعنی نماز خدا سے ہم کلام ہونا ہے. تمام ہمارے ائموں کے اصحاب کی زندگی آپ دیکھیں، ان کے آخری پیغام نماز تھا. مسلم ابن عقیل کو جب گرفتار کیا اور جب وصیتیں کی، جب شہادت کے لیے دارالامارہ کے اوپر لے جایا گیا تو ایک خواہش کا اظہار کیا. یہ پہچان ہے ہمارے اصحاب ائمہ اطہار کی. کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، جس طرح نبی کو کوثر عطا کرنے پر
نماز ادا کی پیغمبر نے، آج اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ میں حسین کا پیغام لے کے آیا، سفیر حسین بن کے آیا، حسین کی ولایت اور محبت لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اس لیے اس عظیم نعمت پر میرا فرض ہے اس دنیا سے جانے سے پہلے نماز قائم کروں۔ نماز ادا کی۔ حجر نے آخری لحظات میں جب کہا امیر المومنین کو صبر کرو، گرفتار کیا، یہ آخری پیغام تھا حجر کا۔ یہ عجیب ہے، اصحاب ائمہ کے عجیب کہ سب نے آخر میں نماز کی خواہش کا اظہار کیا، اور یہ ثابت کیا کہ علی کے سے محبت رکھنے والے اور علی کی ولایت رکھنے والوں کا آخری عمل نماز ہے، وہی نماز جس سے بعض لوگ فرار اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ بہت عجیب نکتہ ہے، یہ جو بعض کہتے ہیں کہ تم نمازیں پڑھو، یا نعوذ باللہ بعض جو کہتے ہیں تم ٹکرے مارو، تم سجدے کرتے رہو، تم نماز کے بل بوتے پہ بہشت میں جاؤ، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، بس اہل بیت کی محبت ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ نظریات چونکہ ہمارے اندر پیدا ہوئے، اسی لیے آپ دیکھیں یہ ایک عجیب، ان کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں۔ جب ابن زیاد نے مسلم تک پہنچنا تھا تو کون سا راستہ اختیار کیا؟ کہا مسلم کہاں ہے، کون اس سے ملتا ہے، کس کے گھر میں ہے؟ جب اپنے مخصوص جاسوس معقل کو بھیجا تو کہا یہ علی والے، یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ فلان کسی ذریعے سے کہ میں مسلم تک پہنچوں؟ تو کہا اگر تمہیں مسلم تک پہنچنا ہے تو مسجد میں جاؤ۔ دیکھیں کہاں تلاش کر رہے ہیں علی کے ولایت رکھنے والوں کو، مسلم کی تلاش کہاں کی جا رہی ہے؟ یہ نکتہ ہے، ہاں یہ پیغام ہے ان شیعوں کے لیے بھی، یہ پیغام ہے محمد و آل محمد کے ان ماننے والوں کے لیے بھی جو نماز کی نسبت سستی کرتے ہیں، جو نماز کی نسبت کوتاہی کرتے ہیں، جو نماز قضا کرتے ہیں، نعوذ باللہ کبھی نماز اور عزاداری کو ایک دوسرے کے سامنے لاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اگر عزاداری ہو رہی ہو اور اذان ہو جائے تو اٹھنا نہیں۔ دیکھتے ہیں آپ، یعنی نماز قائم نہیں کرنا، عزاداری جاری رکھو۔ ان کا ہدف کیا ہے؟ سامنے لانا۔ ابن زیاد نے کیا کہا کہ اگر علی والوں تک پہنچنا ہے، اگر مسلم تک پہنچنا ہے، تمہیں بازار اور یہاں پہ کوئی نہیں ملے گا، مسجد میں جاؤ، مسجد میں بھی جا کے کس کو تلاش کرو؟ کہا جو سب سے پہلے آئے اور سب سے آخر میں جائے۔ نشانی دے رہا ہے کس قدر وہ معرفت رکھتا ہے اپنے حساب سے، کس قدر اس کی پہچان زیادہ ہے۔ یہ حیران کن ہے کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے، ابن زیاد سمجھ رہا ہے کہ علی والا کہاں ملتا ہے، کہاں مسجد میں جاؤ، جو سب سے پہلے آئے اور جو سب سے آخر میں جائے تو سمجھ لینا اس کا تعلق علی سے ہوگا، وہ علی کی محبت رکھنے والا ہوگا۔ دیکھنا اس کے سجدے طویل ہوں گے، اللہ اکبر۔ نشانی خود دشمن ہمیں بتا رہے، ایک درود بھیجے محمد آل محمد، کہ یہ پہچان ہے، یہ پہچان دشمن خود دے رہا ہے کہ جو مسجد میں پہلے آئے اور آخر میں نکلے تو یہ علی والا ہوگا، جو سجدوں کو طول دے وہ علی والا ہوگا، جس کی نماز طویل ہو وہ علی والا ہوگا۔ کہا اگر مسلم تک پہنچنا ہے تو مسجد میں ایسے نمازی پہ نگاہ رکھ، اس کے ذریعے تو پہنچے گا۔ اور دیکھیں معقل اسی طریقے سے پہنچا مسلم تک۔ تو یہ بتا رہا تھا جب بھی کوئی عظیم اللہ عنایت کرے اس کا شکر نماز کے ذریعے۔ حجر کو بلایا، کہا علی سے براعت کا اظہار کرو، بیٹا بھی ساتھ ہے، 11 اصحاب کے ساتھ گرفتار کر کے لایا گیا۔ امیر المؤمنین نے اپنی شہادت کے وقت حجر سے کہا تھا کہ جب تجھے بلایا جائے گا اور مجھ سے براعت کے اظہار کا تجھے کہا جائے گا تو حجر نے کہا تھا اگر مجھے جلا کے راکھ بھی کر دے آپ سے براعت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ حجر کو لایا گیا، گرفتار کیا۔ یہ پیغام ہے کہ نبی کو کوثر دیا تو فرمایا شکرانے میں نماز ادا کرو،
تو یہ کوثر فقط اللہ نے نبی کو نہیں عطا کی، یہ کوثر حقیقت میں ہمیں عطا کیا ہے اللہ نے، کیونکہ اس کوثر میں ہماری ہدایت ہے۔ تو اس کوثر کے شکرانے کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے۔ حجر کو جب کہا کہ ولایت سے براعت کا اظہار کرو، انکار کیا، کہا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک علی والا اپنی شجاعت کو دکھا رہا ہے، آگے آیا، تلواریں تیار ہیں، گردن تیار ہے۔ موت کا وہ وقت بہت سخت ہے، ہاں ظاہراً انسان کے لیے بہت سخت ہے، لیکن علی کے ماننے والے کے لیے جو علی کی ولایت کے حقیقت تک پہنچ چکا ہو، موت اس کے لیے خوفناک نہیں ہے، بلکہ ایک پل ہے، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے یہ موت آئے، میں علی سے ملاقات کے لیے جاؤں۔ آگے آیا، کیا کہا؟ یہ ہے کہ اللہ نے اگر مجھے علی کی محبت، اللہ نے مجھے اگر علی کی ولایت عنایت کی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اب میرے زندگی کے آخری لمحات ہے۔ حجر کہتا ہے، کہہ رہا ہے زبان حال سے، کہا اگر مارنا چاہتے ہو تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت۔ یہ آخری عمل ہے، ہاں یعنی علی کی ولایت رکھنے والوں کی نشانی ہے۔ کوثر عطا کیا تو نبی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے علی کی ولایت ہمیں دی ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس ولایت کا اظہار کیا ہے؟ امام نے فرمایا تم ہمارے ولایت کے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے مگر عمل کے ذریعے، فقط نعرے کے ذریعے نہیں، فقط باتوں کے ذریعے نہیں، فقط شور شرابے کے ذریعے نہیں، فقط نعروں کو بلند کر کے، آواز بلند کر کے نہیں۔ جب حجر کو لایا گیا فرمایا ہماری ولایت تک عمل کے ذریعے پہنچو گے، بغیر عمل کے اس تک نہیں پہنچ سکتے، وسیلہ عمل ہے۔ حجر کو لایا گیا، حجر نے نماز پڑھی۔ اب انسان کی زندگی کی آخری نماز ہے، تو ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے تو آخری نماز ذرا سکون سے پڑھ لوں، آخری نماز ذرا طمأنینہ سے پڑھوں، ذرا سجدوں کو، ذرا رکوع کو طویل کروں، ذکر کو طویل کروں، آخری نماز ہے۔ لیکن حجر نے تیز تیز نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھ کے نماز ختم کر دی۔ یہ علی کی ماننے والوں کی بصیرت ہے، ہاں جی، ورنہ انسان سوچتے تیری آخری نماز ذرا آہستہ، پر قاتل نے یہی بھی کہا کہ اے حجر تیری زندگی کی آخری نماز تھی، ذرا آہستہ پڑھتے۔ تو حجر نے کیا کہا؟ اگر میں آہستہ پڑھتا تو کہتا یہ موت سے ڈر گیا ہے، اور علی والا کبھی موت سے، یہ عجیب بصیرت ہے جو اللہ نے ماننے والوں کو دیا ہے علی کی۔ یہی نماز شاید قبول ہے حجر کی۔ اگر حجر کی زندگی کی تمام نمازیں ایک طرف، یہ زندگی کی آخری جو تیز نماز پڑھی ایک طرف، تو یہی نماز حجر کی وہ نماز ہے جو اللہ کو قبول ہے، کیونکہ حجر نے کہا اگر میں آہستہ پڑھتا تو کہتا یہ موت سے ڈر گیا ہے۔ ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ اسی لیے حیران کن ہے یہ کہ کوثر کے عطا کرنے پہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی نماز قائم کر۔ آخری پیغام کیا تھا حسین ابن علی کا؟ آج عمل کی کمی ہے، آج ولایت کو نعروں میں منحصر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج علی کی ولایت کو لفظوں میں اور زبانوں کے حد تک رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن امام نے فرمایا تم ہمارے ولایت تک بغیر عمل کے نہیں پہنچ سکتے۔ ابن ابی عمیر بہت بڑا صحابی ہے، امام رضا علیہ السلام اس کو گرفتار کیا۔ آپ دیکھیں ولایت کا اثر کہاں تک ہے، اللہ اکبر۔ یہ لوگ حقیقت ولایت تک پہنچے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے ولایت کو چکھا ہے، چکھنے کی طرح اپنے تمام وجود کے ذرے سے چکھا ہے۔ ایک ایک ذرے میں نور ولایت امیر المؤمنین ہے۔ یہ ہیں کہ جن پہ امام فخر کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس کو گرفتار کیا گیا، واقعی سخت ہے، ہاں کچھ چیزیں بہت سخت ہیں، بیماری بہت سخت ہے، ماں باپ کی جدائی بہت سخت ہے،
زندان بہت. حضرت یوسف جب زندان سے نکلے تو کیا فرمایا کہ یہ مردوں زندوں کے قبرستان ہے. واقعاً ہے. کتنے لوگ زندان میں جا کے پاگل ہو جاتے, نفسیاتی مریض ہو جاتے, خودکشی کرتے, ایک کمرے میں بند سالوں سے. بہت سخت ہے. ابن ابی عمیر کو گرفتار کیا, برہنہ رکھا. کتنا سخت. ایک عظیم صحابی ہے. برہنہ رکھنا بہت بڑا ظلم ہے. یہ جو آل بنی امیہ اور بنی عباس نے علی کے شیعوں پہ ظلم کیا ہے, ان کی اپنی ایک کہانی ہے. واقعاً کبھی بنتا ہے ایک اشرا انسان ان پہ بولے, ان اصحاب پہ, کہ جن کو گرفتار کر کے ان پہ ظلم کیا گیا. عجیب اقسام نوعیت کے ظلم ان پہ کیے گئے. برہنہ رکھا گیا. 4 سال ہر تشدد اس پہ کیا. کہا کیا کہا کہ نام بتاؤ کہ فلان فلان کون ہے جو امام کے نزدیک ہے, کون امام سے ملتے ہیں, کون امام کے اصل اسرار سے آگاہ ہے. 4 سال رہا لیکن کبھی کسی کا نام. یہ کمال ہے. یہ صفت حزب اللہ کے جوانوں میں بھی ہے. حتیٰ اسرائیلی موساد کے لوگ کہتے ہیں جب ہم نے ان کو گرفتار کیا, جتنا ٹارچر ہم نے کیا کبھی کسی نے منہ سے آواز نہیں نکالی. اللہ, یہ اس حقیقت پہ پہنچے ہوئے ہیں. اب ابن ابی عمیر 4 سال بعد یا کچھ سالوں بعد زندان سے باہر آیا. تمام اموال مصادرہ ہو چکا ہے, سب چیزیں چھین لی گئی ہیں. اب انسان زندان سے باہر آیا ہے. یہ علی کی محبت کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ ولایت امیر المومنین کوئی آسان چیز نہیں ہے. اس پہ قائم رہنا کہ آج دنیا پھر علی کے ولایت والوں کے سامنے دنیا والے قیام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر ظلم, ہر طاقت کے ساتھ, ہر امکانات کے ساتھ یہ ہمارے مقابل میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. شام میں ان کو شکست دی ہے, عراق میں ان کو شکست دی ہے, لبنان میں ان کو شکست دی ہے, ہر جگہ ان کی شکست ہو رہی ہے. اگر آج کوئی ان سے مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ محمد و آل محمد کے ماننے والے ہی کر سکتے ہیں. ایک درود بھیجے محمد و آل. عمل کے ذریعے حسن نصر اللہ اہل عمل ہے, رہبر معظم انقلاب اہل عمل ہیں. یہ ہیں جو دشمن کے مقابل میں قیام کر سکتے ہیں, یہ دشمن کو للکار سکتے ہیں. آج عالم اسلام بھی یہ بات سمجھ گئی ہے, ان کے سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگر کوئی دشمنوں سے مقابلہ کر سکتا ہے, اگر کوئی دشمنوں کے چال کو ناکام بنا سکتا ہے, اگر کوئی دشمنوں کے منصوبے کو خاک میں ملا سکتا ہے, اگر کوئی دشمن سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے, اگر کوئی دشمن کو اٹھا کے زمین پہ مار سکتا ہے, تو وہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں. باقیوں میں دم نہیں ہے, باقیوں میں خم نہیں ہے, باقیوں میں طاقت نہیں ہے. آج آپ دیکھیں سعودی عرب کو کس طرح اپنے حکومت کو قائم رکھنے کے لیے کفر کے سامنے یہ سجدہ کرتے ہیں. ان کی مجبوری ہے امریکہ کے ساتھ ہونا, ان کی مجبوری ہے اسرائیل کے ساتھ ہونا, ان کی مجبوری ہے مغربی اور طاغوتی نظاموں کے ساتھ ہونا. مکے اور مدینے کے پیچھے چھپ کر 100 سال سے یہ اسلام اور مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھوم رہے ہیں. اور تحیر تو اس بات کی ہے, ایک لفظ خادم رکھنے پہ لوگ خادم الحرمین الشریفین, اس لفظ سے بہت مسلمان دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ مکے اور مدینے کے پیچھے انہوں نے خود کو چھپا رکھا ہے. واقعاً جو نقصان اس وقت یہ کر رہے ہیں, جس طرح یمن پہ ظلم کر رہے ہیں, ان کو اپنی حکومت کو قائم رکھنا ہے. لیکن یہ مولا علی نے فرما دیا ہے حکومت کفر کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے, ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی. تم لوگوں کا ظلم عروج پہ آ چکا ہے, تم لوگوں کا ظلم اب تحمل کے حد سے گزر چکا ہے. اب اللہ کا بھی پیغام آنے والا ہے ان کو. ظلم کی ایک حد ہوتی ہے تحمل کی. اب میں آتا ہوں علی کی ولایت رکھنے والے نماز کو قائم کرتے ہیں, اہل عمل ہیں. ابھی مشکل یہی ہے, واقعاً عمل کرنا مشکل ہے, ورنہ نظریات کی برمار ہے ماشاءاللہ. نظریات مجھے بتائیں کوئی کمی ہے نظریات میں؟
کس قدر مکاتب بنے ہیں ماشاءاللہ. آپ جس کتاب کو کھولیں، علم اس دور میں جتنا علم نشر ہو رہا ہے، مجھے بتائیں کبھی تاریخ میں اتنا علم نشر ہوا ہے؟ لیکن اس دور میں گمراہی بھی زیادہ ہے، اس دور میں بے عملی بھی زیادہ ہے. جس قدر نظریات بڑھتے جا رہے ہیں، نوجوانوں کو دو مقامات پہ اس وقت سخت مشکلات کا سامنا ہے، ایک نظریاتی میدان میں اور ایک عمل کے میدان میں. واقعاً آج کل نوجوان توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، دین کے بارے میں پریشان ہیں. بعض تو یہاں تک اب آ گئے ہیں، دشمن جس طرح شبہ ڈالتا ہے، جس طرح ذہنوں کو خراب کرتا ہے، ہاں جی، یہ واقعاً کمال ہے. یہ ان کا کمال ہے، کس طرح شبہ بناتے ہیں. یہ کس طرح، یہ امیر المومنین کے دور میں بھی رسول کے آنکھیں بند ہونے کے ساتھ بعض حکومتوں نے اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے نظریہ جبر کو تقویت دیا. اشاعرہ کو وجود میں لائے، جو یہ کہتے تھے جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. اس کو سیاسی طور پہ سپورٹ کیا اس نظریے کو. آج ہمارے دور میں بھی بعض نظریات کو مغربی ایجنسیاں، امریکی اور اسرائیلی ایجنسیاں ان کو تقویت دینے میں مصروف ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے ان نظریات کو اگر ہم تقویت دیں تو مسلمانوں میں ہم اختلاف ڈال سکتے ہیں. ان میں سے ایک آپ کے سامنے شہادت ثالثہ کا مسئلہ ہے. اس کو کس طرح ابارا ہے؟ ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی بعض لوگوں کے کہ بھائی یہ سمجھتے ہیں اگر کسی نے نماز میں اگر تشہد کی گواہی دی تو وہ شیعہ ہے ورنہ نہیں ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، پڑھنا یا نہ پڑھنا. اصل جو تشیع کا رکن ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی شیعہ مجھے ایسا دکھاؤ جو علی کی ولایت کو نہ مانتا ہو. اصلاً تشیع کا قوام ہی علی ابن ابی طالب کے ولایت پہ ہے. اب تشہد میں پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، لیکن یہ بات ان کے ذہنوں میں شبہ نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، عمل سے دور کیا جا رہا ہے. بعض غیر اخلاقی امور کی قباحت ختم ہو گئی ہے، نوجوانوں کے ذہن سے اس کی قباحت ختم ہو گئی ہے، وہ اس کو کبھی ہی نہیں سمجھتے. اہل نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، لیکن جن سے مخالف سے دوستی بھی رکھتے، کہتے کوئی حرج نہیں ہے. ہماری نیت کیا ہے؟ یہ ایک عجیب باقاعدہ بہترین، ہاں 40 پہ چلنے والا، نماز پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، بعض چیزوں کی قباحت ختم کرنے میں مصروف ہے. حتیٰ ہم لڑکیوں کے نسبت، ہم لڑکوں کے نسبت جو شبہ ان کے ذہن میں ایجاد کیا جا رہا. ابن ابی عمیر اب نظریاتی میدان میں بھی اس وقت ہمیں شدید مشکلات کا سامنا ہے. ہم اسلامی نظریاتی حوالے سے، ہم تشیع کے مکتب کے حوالے سے، لیکن اہل عمل چاہیے. ابن ابی عمیر کو جب لایا گیا، اب دیکھیں انسان جیل سے آیا ہے، سخت ہے، اس کو گھر کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، وسائل کی ضرورت ہے، جیل سے آیا ہے. تو اس کے ایک دوست آیا، یہ شیعہ کہاں ملتے ہیں، ایسا شیعہ کہاں ہے اس دور میں؟ جی ائموں نے قیام کیوں نہیں کیا؟ ایسے شیعہ تھے جوش میں، وقتی جوش میں آ کے نعرہ لگانا اور ہوتا ہے. جب موت کی آنکھوں میں انسان کی آنکھ پڑے اس وقت بہت کم لوگ میدان میں باقی رہتے، اس وقت 72 ہی رہ جاتے ہیں، اس وقت کم لوگ آگے رہتے ہیں، ورنہ وقتی جوش میں ہر کوئی آ سکتا ہے. ابن ابی عمیر جیل سے آیا، پریشان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ چھین لیا گیا ہے. واقعاً ایسے شیعہ اگر ائموں کو ملتے، کچھ ہی مل جاتے تو امام قیام کرتے. امام صادق نے بھی اشارہ کیا. دوست آیا، اس نے اس کو 12,000 یا 10,000 درہم یا دینار قرض دیا ہوا تھا ابن ابی عمیر. تو یہ اب اس کا پیسہ لے کے آیا، کہا یہ تمہارا پیسہ ہے. تو انسان خوش ہو جاتا ہے جب مشکلات میں ہو، اچانک کوئی اتنا پیسہ لا کے اس کو دے، وہ بھی جو اس نے قرض دیا تھا کسی کو، اس کا اپنا پیسہ تھا، ابن ابی عمیر کا اپنا پیسہ تھا. لیا تو اچانک اس کے ذہن میں کہا
کہ تو نے یہ پیسے کیسے ادا کیے، تیرے پاس تو نہیں تھے، تو مشکل میں تھا، میں نے تجھے دیا تھا، تو نے اپنا یہ پیسہ کس طرح ادا کیا، میرا یہ قرض کس طرح ادا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا گھر بیچ کے تیرا یہ قرض ادا کیا۔ تو ابن ابی عمیر نے کیا کہا، میں یہ پیسہ لینے کے لیے تجھ سے تیار۔ اللہ کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ تو تیرے بیوی بچے گھر سے باہر جائیں، ہاں جی، اور میں یہ پیسہ لوں؟ کہا یہ پیسہ رکھو، اس کو واپس کرو، معاملہ فسخ کرو، اگر کبھی اللہ نے تمہیں دیا تو پھر مجھے دے دینا۔ یہ اہل عمل ہے، یہ اہل ولایت ہے، یہ لوگ ہیں جو ان عالی مقامات پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے فرمائے نبی جب ہم نے تجھے عطا کیا ہے کوثر تو فصل لربک وانحر، تو نماز پڑھ اس کے شکرانے میں۔ یہ نماز کہ حسین ابن علی نے بھی کربلا میں بہت بڑی تجلی ہے، نماز میں بہت طاقت ہے، معمولی نہیں ہے۔ شہید عارف حسین جو ایک مشن پہ جو ایک کام کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ پورے پاکستان کے ہر شہر میں ایک نماز قائم ہو، جس طرح ایران میں آپ دیکھتے ہیں ہر شہر میں ایک جمعہ ہے، کہ یہ بعض علماء بزرگ فرمایا کرتے تھے شہید عارف اس نظریے پہ کام کر رہے تھے، اس مشن پہ کام کر رہے تھے کہ لاہور میں ایک جمعہ ہو، اسلام آباد میں ایک جمعہ ہو، چلو کراچی بہت بڑا شہر ہے وہاں تقسیم کر کے 2 جمعہ ہو، پنڈی میں ایک جمعہ ہو، کوئٹہ میں ایک جمعہ ہو۔ نماز کی طاقت بہت زیادہ ہے، اسی جمعے کی برکت سے اور عزاداری کی برکت سے بڑے بڑے ظالموں کو انسان الٹ سکتا ہے، یہ نماز کی طاقت ہے۔ ویسے خدا نے قرآن بار بار حکم نہیں دیا کہ نماز قائم کرو، یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ فقط ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ نماز میں خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ باطل کے مقابل کس طرح کھڑا ہونا ہے، کس طرح۔ نماز فقط ایک عبادی ظاہری عبادی عمل نہیں ہے، نماز میں اکثر جو عمل ہے وہ سیاسی ہے، وہ آپ کو دشمن کے مقابل میں قیام سکھانے کے لیے ہے۔ جب امام سے پوچھا کس طرح، یہ نماز کا عمل ہے۔ کوئی عبادت مجھے بتاؤ جس میں سیاسی عمل نہ ہو، بلکہ سب سے اہم پہلو ہی یہی ہے عبادتوں میں، کہ امام خمینی بھی اشارہ فرماتے تھے۔ حج کو آپ دیکھیں، حج میں یہ کنکریاں مارنا مکمل ایک سیاسی عمل ہے، یعنی اپنے دشمنوں کے نسبت آمادہ رہنا، تیار رہنا کہ یہ کہیں تجھے اندرونی اور بیرونی طور پر نابود نہ کرے۔ ہوشیار رہو، کنکریاں ہاتھ میں رکھو، ایمان کا اسلحہ ہاتھ میں رکھو، تقوی کا اسلحہ ہاتھ میں رکھو، اخلاص کو ہاتھ میں رکھو۔ یہ سکھایا جاتا ہے ہمیں۔ جب کسی نے امام سے پوچھا، نماز کی تجلی بہت عظیم ہے، لوگ فقط ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، جبکہ نماز اگر قائم ہو جائے صحیح معنوں میں، پھر کفر کا نظام باقی نہیں رہے گا، پھر ظلم کا نظام باقی نہیں رہے گا، کیونکہ مومن نماز میں جو سیکھتا ہے پھر اس کو عمل میں وہ لائے گا۔ اسی لیے جب امیر المومنین سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین، بس ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، 10 منٹ ہیں، اسی میں جمع کرنا ہے، جمع نہیں کر سکا گرچہ مطالب بہت تھے، کوثر تک پہنچنا یہ معمولی نہیں ہے جو اتنی بڑی حقیقت کو نازل کیا ہو۔ فرمایا یا امیر المومنین، جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو ہم تشہد میں یہ دیکھیں، ان پیچیدگی، ان حکمتوں کو سمجھنا، ان اسرار کو سمجھنا عبادت میں ہم ہیں۔ فقط ایک ظاہری عبادت کو انجام دینے سے انسان کہیں نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا بعض لوگوں کے لیے عبادت عادت ہو جاتی ہے، امیر المومنین فرماتے اگر انجام نہ دے وحشت زدہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح بعض لوگوں کو صبح نیند سے اٹھنے کے بعد بیڈ ٹی کی عادت ہے، بعض لوگوں کو صبح کی سیر کی عادت ہے، نہ کرے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے عبادت ان کی عادت بن چکی ہے، وہ معرفت نہیں رکھتے، عادت کے تحت انجام دے رہا ہے۔ عبادت کے ان پہلوؤں کو سمجھنا کمال ہے۔ عبادت سب کے سب اشارے ہیں، اور اشارے خاص بندے سمجھتے ہیں، اشارے خاص لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا مولا یہ جو تشہد میں ہم اپنا بایاں پاؤں دایاں پاؤں بائیں پاؤں پہ رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یا اپنا وزن ہم بائیں طرف رکھتے ہیں، یہ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔
اگر مسلمانوں میں یہ معرفت پیدا ہو جائے، اگر مسلمانوں میں یہ اسرار کھل جائے، اگر مسلمان عبادت کے ان حقائق کی طرف آئے، ان حکمتوں کی طرف آئے، ممکن ہے کوئی ظلم ظالم باقی رہے، ممکن ہے کوئی بے عدالتی قائم رہے، ممکن ہے ناانصافی رہے معاشرے میں، یہی نماز کا ظہور اگر معاشرے میں ہو جائے، ظلم ختم ہو جائے گا، کرپشن ختم ہو جائے گی۔ ناانصافی اس وقت دنیا میں یہی ہے، خود پاکستان میں یہی ہے۔ 70 سال سے ہم ظلم کی چکی میں، کوئی نظام نہیں بنا ہے، کوئی باطل کو گرانے والا نہیں آیا ابھی تک۔ وہاں ہر چیز خاص لوگوں کے ہاتھ میں ہے، خاص طاقتوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں جمہوریت بھی اسیر ہے، پابند سلاسل ہے، ہمیں دکھانے کے لیے پیچھے کچھ طاقتیں ہیں، کچھ خاندان ہیں جو تمام عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ اگر یہ عبادتوں کی حقیقت کو لوگ سمجھ جاتے تو امام نے کیا فرمایا؟ بس یہ جملہ بہت اہم ہے، وقت اب آ چکا ہے۔ تو امام نے فرمایا اس کی حکمت یہ ہے، کون ہے ان حکمتوں کو سمجھنے والا، کون ہے ان حکمتوں تک پہنچنے والا، کہاں ہے وہ ذہن؟ فرمایا یہ پاؤں اس پاؤں پہ رکھنا یہ نشانی ہے کہ خدا یا حق کو زندہ کر اور باطل کو ختم کر۔ اللہ، یعنی نماز میں بھی ہمیں مقابلے کی کیفیت اور حالت اور مقابلے کی طرف خدا دعوت دے رہا ہے کہ نماز کے تشہد میں تم جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یعنی تمام معبودوں کی نفی کرو، اگر معبود ہے تو فقط۔ اس لیے حقیقت توحید تک پہنچنا یہ اشارہ ہے، یہ تشہد یعنی دین پہ قائم رہنا، رسالت پہ قائم رہنا، خدا کے پیغام پہ قائم رہنا، محمد کے پیغام پہ قائم رہنا، آل محمد کے پیغام پہ اگر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس کے لیے حق کو زندہ کرنا ضروری ہے، اس کے لیے باطل کو مارنا ضروری ہے۔ اسی لیے عبادتوں میں یہ ہے کہ نبی ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، بس اپنے رب کے لیے نماز ادا کر شکرانے میں، ونحر، اور ہاتھوں کو تکبیر کے وقت بلند کر، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نبی بس یہ اشارہ کر کے ختم کروں، تیرے دشمن ہی ابتر ہیں۔ اس آخری آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوثر کوئی خاص ہستی ہے جو اللہ نے نبی کو عنایت کی ہے، کہ اس کوثر سے جب دشمن نے یہ کہا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا دین، اس کا نظریہ، اس کے بات ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ نے وہ ہستی عنایت کی، زہرا کی صورت میں، فاطمہ کی صورت میں پیغمبر اکرم کو عطا کی، کوثر عطا کی، کہ آج دنیا میں آپ جس طرح بھی دیکھیں، جس ملک میں بھی جائیں، جس علاقے میں بھی جائیں، دشمن کا نام و نشان نہیں ملے گا، لیکن ہر جگہ زہرا کی ذریت آپ کو ملے گی۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اسی لیے خدا نے بس آخری اپنے تمام دین کو، اپنے تمام تعلیمات کو، اخلاق کو، حکمت کو، قرآن کو، تمام نیکیوں کو، تمام کمالات کو خدا نے ایک ہستی میں رکھ کر فاطمہ زہرا کی صورت پیغمبر کو عنایت کیا۔ بی بی تمام کمالات کا مجموعہ ہے۔ ہم نظریاتی طور پر، ہم علمی طور پر، ہم کمالات ظاہری اور باطنی میں، ہم عبادت میں، ہم سیاست میں، ہم قرآن فہمی میں، ہم معاشرے میں موجود مشکلات کو سمجھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے جو بی بی اس سے نعوذ باللہ عاری ہو۔ ہر کمال اللہ نے بی بی کو عطا کیا ہے، کوئی کمال۔ اسی لیے اگر پیغمبر اٹھتے تھے بی بی کے آنے پر اپنی جگہ سے، در حقیقت پیغمبر اگر اٹھتے تھے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی تمام کمالات کے احترام کے لیے اٹھتے تھے اپنی جگہ سے، کیونکہ زہرا مجموعہ کمالات ہے۔
جب بھی کسی میں کمال ہو تو نبی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب بھی تم کسی میں کمال دیکھو، کمال اللہ کی طرف سے ہے، علم کمال ہے، تقوی کمال ہے، حکمت کمال ہے، اخلاق کمال ہے، انسان کے اندر جو نیک صفات ہیں وہ کمال ہے۔ اے نبی جب بھی کمالات کو دیکھو، بی تو کمالات کا مجموعہ ہے، نہ فقط اپنی جگہ سے اٹھو بلکہ آگے بڑھ کے ہاتھ تھام لو، جس میں بھی کمال ہو۔ ہم بھی حوزے میں ایسے استادوں کو ڈھونڈتے ہیں جن میں کیا ہو، علم کمال پہ انسان کمال طلب ہے۔ اے نبی آگے بڑھ، ہاتھ تھام زہرا کا، نہ فقط ہاتھ تھام، لا کے اپنی جگہ پر بٹھا۔ نبی نے اپنے اس عمل سے یہ ہمیں بتایا ہے کہ زہرا کمالات کا مجموعہ ہے، زہرا دین کا مجموعہ ہے، زہرا اللہ کی 11 حجتوں کے اس زمین میں آنے کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ آج بھی کوثر کی نہریں جاری ہیں کہ وہ نہر جو اس وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس ہے، وہ وجود مبارک امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ کہ دنیا جس کے انتظار میں ہے، بس کوثر ہے ہر چیز کے مقابل میں، کوثر سے نجات ہے۔ یہ نظامات اب سب ختم ہو چکے ہیں، لوگ اب تھک چکے ہیں، جمہوریت سے بھی، بادشاہت سے بھی، ان تمام دنیا کے نظاموں سے اب لوگ تھک چکے ہیں۔ اب خدا اپنے نظام کو لانے والا ہے۔ وہ کس کا نظام ہے؟ وہ نظام کوثری ہے، وہ نظام زہرائی ہے کہ جس کی تجلی امام زمان کی صورت میں موجود ہے، اور جب امام زمان آئیں گے در حقیقت زہرا کی حکومت ہوگی دنیا میں، نظریے یہ زہرا کی حکومت ہوگی دنیا میں۔ اسی لیے اس کوثر کو لوگ نہ سمجھ سکے، جو خیر کا مجموعہ ہے، خیر کثیر، 11 حجتیں اللہ نے جس سے ظاہر کی دنیا میں، کم ہے جی کہ اس کوثر کی ایک نہر امام حسین ہے، 1400 سال بعد بھی آپ دیکھیں جس نے سب کے خون کو گرما رکھا ہے، خون میں جوش ہے۔ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، کیونکہ آل محمد کی خاصیت یہ ہے، آپ ان کے جس علم، حکمت، تعلیم یا کسی بھی ان کے ہستی یا امام کے ہاتھ کو آپ پکڑیں تو اس پیچھے آپ خدا تک پہنچیں گے۔ یہ اصل والے ہیں، نسب والے ہیں، ان کے علم میں بھی حسب و نسب ہے، ان کے وجود میں بھی حسب و نسب ہے، لیکن باقیوں کے پاس اگر آپ جائیں پیچھے آپ کو خالی نظر آئے گا، کچھ بھی۔ آج شب شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آج امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مغموم ہیں، آج یہاں حاضر ہوئے ہیں امام کو تسلیت دینے۔ ماں عجیب چیز ہے، اللہ کی خلقت کے شاہکاروں میں سے۔ اگر خلوص کو کسی نے دیکھنا ہو دنیا میں، ہمیں خلوص کی نہیں سمجھا، یہ خلوص کیا چیز ہے، تو ماں کو دیکھو، کچھ بھی ماں کو ضرورت نہیں ہے اولاد سے۔ اگر اولاد حتیٰ غفلت بھی کرے، توجہ بھی نہ کرے، تب بھی آپ دیکھیں ماں کی محبت، وہ بھی زہرا جیسی ماں ہو۔ عزادارو، یہ آخری زندگی کے دن ہیں فاطمہ زہرا کی۔ روایت میں ہے بدن نحیف ہو چکا تھا، دیواروں کا سہارا لے کے زہرا چلتی تھی۔ کبھی کمر پہ ہاتھ رکھ کے، فقط ہڈیاں رہ گئی ہے بدن پہ۔ بچے بھی دیکھتے ہوں گے، بچے کے لیے بہت سخت ہے آج، حتیٰ ماں اور باپ میں ماں کا جانا زیادہ سخت ہے باپ سے۔ باپ جائے
لیکن ماں اگر رہے، ماں بچوں کو بکھرنے نہیں دیتی، جمع کر کے رکھتی ہے۔ ماں کی محبت، عزاداروں، آخری زندگی کے لمحات ہیں، یہی سوچتی تھی کہ ان آخری لمحات میں جتنا ہو سکے حسن اور حسین کی خدمت کروں، امیر المومنین کی خدمت کروں۔ عزاداروں ایک دن گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ زہرا نے گھر کی صفائی بھی کی ہے، کھانا بھی بنایا ہے، حسن اور حسین کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، نہلایا ہے، نئے کپڑے پہنائے تو امیر المومنین خوش ہو گئے۔ فرمایا یا زہرا، خدا کا شکر ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے۔ تو فرمایا یا علی، جانے کا وقت نزدیک ہے، کئی کام ساتھ زہرا انجام دے رہی ہے۔ عزادارو، باہر تھے امیر المومنین، بی بی نے محسوس کیا موت کے آثار۔ فرمایا علی ابن ابی طالب کو آواز، ام ایمن کو بھیجا۔ عزادارو، امیر المومنین تشریف لائے، بہت نحیف ہے بدن بی بی کا، اور فرمایا یا علی، میں آپ سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ عزادارو، امیر المومنین تشریف لائے تو ایک جملہ فرمایا یا علی، باقی سب باہر جائیں، فقط آپ کا میرے۔ عزادارو، امیر المومنین نے سب کو اشارہ کیا باہر جائیں۔ عزادارو، امیر المومنین تشریف لائے، کہاں بیٹھے؟ زہرا کے سرانے امیر المومنین تشریف لائے۔ عزادارو، ایک جملہ کہا یا علی، اگر ہو سکے میرا سر اپنے دامن میں رکھنا۔ عزادارو، زہرا کا سر اپنے دامن میں رکھا تو فرمایا یا علی، آپ نے کبھی مجھ سے کوئی خلاف نہیں دیکھا، کبھی آپ نے ایسا مجھے نہیں دیکھا میں نے آپ کی نافرمانی کی ہو۔ عزادارو، امیر المومنین نے فرمایا معاذ اللہ یا زہرا، آپ عالمہ ہیں خدا کی نسبت، آپ پاکیزہ ہیں، آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ عزادارو، پھر بی بی نے فرمایا یا علی، میرے آخری جانے کے لمحات ہیں۔ تو امیر المومنین نے جب یہ سنا، ایک جملہ فرمایا کہ یا زہرا، آپ کی جدائی مجھ پر بہت سخت ہے۔ عزادارو، یہ جملہ کہنے کے بعد زہرا کے سر کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا۔ عزادارو، دونوں روئے۔ امیر المومنین کو علم ہے یہ آخری ملاقاتیں ہیں زہرا کے ساتھ۔ عزادارو، زہرا کے سر کو روایت میں ہے کافی دیر دونوں گریہ کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ اس کے بعد بی بی نے فرمایا یا علی، میری کچھ وصیتیں ہیں۔ سب سے پہلے حسن اور حسین کا خیال تھا۔ کیا فرمایا یا علی، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو آپ امامہ سے عقد نکاح کرے، کیونکہ میرے بچے تنہا نہ رہ جائے، میرے بچوں کا غذا کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ یا علی، میرے بعد آپ امامہ سے عقد کر لیں، کیونکہ یہ میرے بچوں کے لیے میری طرح ہے، میرے بچوں سے بہت محبت رکھتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا علی، میں ایک وصیت اور کرنا چاہتی ہوں۔ عزادارو، میرے حسن اور حسین کا خیال رکھنا۔ عزادارو، اس کے بعد فرمایا یا امیر المومنین، ایک اور وصیت کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ان کو میرے جنازے میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا علی، وہ میرے دشمن ہیں، وہ رسول خدا کے دشمن ہیں۔ یا علی، ان کو میرے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ عزادارو، اس کے بعد بی بی نے امیر المومنین کی طرف دیکھ کے فرمایا، یہ جملہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ کیا فرمایا یا علی، مجھے رات کے وقت غسل دینا، مجھے رات کے وقت کفن پہنانا، مجھے رات کے وقت دفن کرنا۔ عزادارو،
یہ وصیتیں کی بی بی نے جس روز بی بی کی شہادت ہوئی، عزادارو اسماء بنت امیس سے فرمایا اے اسماء میرے لیے نیا کپڑا لے کے آنا، خوشبو لے کے آنا۔ عزاداروں وضو کیا، کپڑے بدل لیے جیسے کسی کے ملاقات کو جا رہی ہو زہرا۔ عزاداروں معطر کیا بدن کو، عزاداروں فرمایا میں یہاں قبلے کی طرف سوؤں گی۔ عزاداروں چادر سر پہ لیا، فرمایا اے اسماء بنت امیس مجھے آواز دینا، اگر میری آواز نہ آئے تو سمجھ لینا میں بابا کے پاس چلی گئی ہوں۔ عزادارو اسماء بنت امیس کہتی ہے کہ بی بی قبلے کی طرف پاؤں کر کے لیٹ گئی، چادر اپنے سر پہ رکھ لی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے آواز دی، دیکھا زہرا جواب نہیں دے رہی۔ میں نے پھر آواز دیا مصطفیٰ کی بیٹی، اے روئے زمین پر بہترین انسان کی بیٹی، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی۔ آواز نہ آئی۔ اسماء نے جب چادر ہٹا لی، دیکھا زہرا بابا کے پاس چلی گئی ہے۔ فرمایا یا زہرا میرا سلام دینا۔ عزادارو حسن اور حسین تشریف لائے، کہا اے اسماء ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا ماں سو رہی ہے۔ کہا ماں کبھی اس وقت نہیں سوتی۔ عزادارو دونوں بچے آئے ماں کے پاس، بلایا ماں کو، دیکھا آواز نہیں دے رہی، سمجھ گئے ماں بابا کے پاس چلی گئی ہے۔ عزادارو دونوں بچے آئے، حسن نے ماں کے پاؤں کو چہرے پہ رکھا، کہا ماں آنکھ اٹھا، مجھے آواز دے میں تیرا حسین ہوں۔ عزاداروں دونوں بچے دوڑتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے مسجد کی طرف گئے۔ روایت میں ہے امیر المومنین مسجد میں تشریف فرما تھے، دونوں بچوں کو جب آتے دیکھا، روتے دیکھا، اصحاب آئے، فرمایا اے رسول خدا کے نور نظرو کیا بات ہے، پریشان ہو، گریہ کر رہے ہو؟ امیر المومنین بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک جملہ کہا کہ اے اصحاب رسول خدا ہماری ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ یہ سننا تھا۔ علی اٹھے، چہرے کے ساتھ زمین پہ آئے۔ عزادارو علی کو ہوش میں لایا گیا، اٹھتے تھے گرتے تھے، اٹھتے تھے گرتے تھے۔ عزادارو زہرا کے سرانے پہنچے۔ عزادارو معلوم نہیں علی کیسے پہنچے۔ اب تمام مدینے میں یہ بات پھیل گئی، تمام اصحاب جمع ہو گئے، مدینے میں فریاد کی آواز بلند ہے، وہ محمدہ، سب گریہ کر رہے ہیں۔ تمام جوانان بنی ہاشم، تمام مخدرات بنی ہاشم جمع ہیں۔ عزادارو سب جنازے کے انتظار میں ہیں۔ امیر المومنین نے ابو ذر کو بھیجا اور فرمایا ان سے کہو واپس جائیں، ابھی جنازے میں تاخیر ہے، کل اعلان کریں گے۔ سب چلے گئے۔ عزادارو بی بی کی وصیت تھی کہ مجھے رات کو دفن کرنا، مجھے رات کو غسل دینا۔ عزادارو سب دیا گیا۔ امیر المومنین نے جنازے کو تیار کیا اسماء بنت امیس کے ساتھ۔ امیر المومنین آئے غسل دینے کے لیے، ام ایمن یا دونوں روایتوں میں ہے۔ عزادارو آئے، علی نے زہرا کو غسل دینا شروع کیا۔ عزادارو اسماء پانی ڈالتی، امیر المومنین غسل دیتے۔ ایک لمحہ ایسا آیا علی نے غسل دینا چھوڑ دیا، اپنا سر دیوار پہ رکھ کے بلند آواز میں گریہ کرنے لگے۔ پوچھا یا علی غسل کیوں چھوڑا؟ فرمایا میری زہرا زخمی تھی، بازو زخمی تھے، پسلیاں زخمی تھی، زہرا نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ عزادارو یہ جنازہ تیار ہوا ہے، بچے منتظر ہے۔ عزادارو امیر المومنین نے جنازے کو تیار کیا۔ جب جنازہ لائے ایک جملہ کہا، آؤ حسن اور حسین ماں کا آخری دیدار کر لو۔ عزادارو بچے آئے، حسن نے کہا اے ماں میں تیرا حسن ہوں،
مجھے بلا ورنہ میں مر جاؤں گا۔ حسین نے اپنا چہرہ ماں کے قدموں میں رکھا، کہا ماں میں تیرا حسین ہوں، میرا دل پھٹ رہا ہے، اے ماں مجھے بلا۔ آواز آئی، اے علی بچوں کو ہٹا، فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی ہے۔ عزادارو جنازہ اٹھایا ہے، روایت میں ہے بس آخری جملہ مریضوں کی شفا کے لیے، یا فاطمہ زہرا آپ سے متوسل ہیں ہم، اے حسین کی ماں عنایت فرما، اے حسن کی ماں عنایت فرما، کچھ مریض آپ کے حوالے کرتا ہوں یا زہرا، ان عزاداروں کے حاجات آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ عزاداروں ماں کا جنازہ حسن اور حسین کے سامنے امیر المومنین نے اٹھایا۔ عزاداروں روایت میں ہے جب علی نے زہرا کو دفن کیا، مٹی ڈالنے کے بعد جب اپنا ہاتھ قبر پر رکھ کے مٹی اٹھائی، غموں کا سیلاب علی کے دل کی طرف آیا۔ علی نے دیکھا میں صبر نہیں کر سکتا، رسول کے روزے کی طرف رخ کر کے فرمایا سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول، میری طرف سے اور بیٹی کی طرف سے۔ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آ چکی ہے، پوچھنا زہرا سے امت نے کیا کیا۔ پھر ایک جملہ فرمایا یا رسول اللہ زہرا جلدی چلی گئی، یہ جانے کی عمر نہ تھی۔ فرمایا اب میں صبر نہیں کر سکتا، میری طاقت ختم ہو گئی ہے۔ یا علی زہرا کی شہادت پہ آپ کا صبر ختم ہو گیا، طاقت نہ رہی۔ سلام ہو زینب مظلوم پہ، تلے زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، حسین ذبح ہو رہا